بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج انشاءاللہ ہم تمیز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تمیز سے مراد ہے ایسا لفظ جو اسپیسیفائی کرتا ہے کسی معنی کو، یا جملے میں کوئی ابہام ہے، کوئی ایمبیگوٹی ہے، اسے دور کر رہا ہے۔ تو صحیح اور غلط میں وہ تمیز کر رہا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ جو متکلم کی صحیح مراد ہے وہ کیا ہے، وہ آ کے یہ واضح کرتا ہے۔ تو اسی لیے ہم اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کہ یہ ایکوزیٹو آف اسپیسیفیکیشن ہے، یہ اسپیسیفائی کرتا ہے بیسیکلی تمیز۔ تو ایک تو ہم انشاءاللہ یہ دیکھیں گے کہ تمیز کہتے کسے ہیں، پھر تمیز کی دو ٹائپس ہوتی ہیں، تو جو دو ٹائپس ہیں وہ کون کون سی ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ڈسکس کریں گے کہ تمیز اور حال میں کیا ڈیفرنس ہے، اور اینڈ پہ چل کے جو تمیز کی ایک ٹائپ ہے تمیز لفظ، اس میں عدد کو ذرا زیادہ ڈیٹیل سے انہوں نے اس کتاب میں کور کیا ہے کہ عدد عربی میں جو ہے وہ مختلف طرح کا عدد اپنی تمیز مختلف طرح سے لیتا ہے، ہر عدد کی تمیز ڈیفرنٹلی آتی ہے۔ تو عدد اور معدود کے جو قواعد ہیں وہ بہت مفصل ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں تمیز سے۔ اسم نکرہ، پہلی بات یہ کہ تمیز نکرہ اسم ہوتا ہے یذکر بعد مبہم، جو کسی مبہم لفظ کے بعد یا کسی مبہم کلام کے بعد اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یعنی اس سے پہلے جو مبہم ہے، مبہم کا مطلب ہوتا ہے غیر واضح، ٹھیک ہے نہیں، ایسی بات جس کے معنی واضح نہ ہو، ایمبیگوس بات ہے جس میں کئی معنی کا احتمال ہو، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس سے میں کچھ اور معنی اخذ کر رہا ہوں، آپ کچھ اور لے رہے ہوں، اور ہمیں واضح نہ ہو رہا ہو کہ متکلم کی اس بات سے مراد کیا تھی، اس نے وہ جو جملہ کہا یا کوئی بات کی یا کوئی لفظ استعمال کیا تو کس غرض سے کیا ہے۔ تو مبہم کلام بھی ہو سکتا ہے، یعنی تمیز کسی پورے جملے کے بعد بھی آ سکتی ہے کہ اپنے سے پہلے کسی جملے کی وضاحت کرے، اور تمیز کسی ایک لفظ کی وضاحت کے لیے بھی آ سکتی ہے۔ تو وہ مبہم لفظ یا مبہم کلام، یعنی مبہم جملے کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، اور مقصد اس کا کیا ہے، لِإِزَالَةِ ابہامی، وہ جو ایک ایمبیگوٹی ہے، ایک ابہام ہے، اس کے ازالے کے لیے، اسے دور کرنے کے لیے۔ تو ہم اسی لیے اس کو تمیز کہتے ہیں کہ یہ صحیح اور غلط میں فرق کرتی ہے۔ تمیز وہ لفظ ہے جو آ کے مخاطب کو یہ بتاتی ہے کہ متکلم کی مراد کیا تھی اور کیا نہیں تھی۔ تو ان دو باتوں میں آ کے وہ فرق واضح کرتی ہے۔ مثال جو ہے اس کی وہ ہے رأیت احد عشر کوکبا، جیسے کہ میں نے دیکھے، ابھی حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب کو بتا رہے ہیں کہ میں نے دیکھے 11۔ تو احد عشر کا جو لفظ ہے 11، اب یہ لفظ اگر صرف اتنا ہی جملہ کہا جائے کہ میں نے 11 دیکھے، تو اب وہ 11 کا لفظ خود غیر واضح ہے، چونکہ یہ عدد کسی بھی شے کے ساتھ بولا جا سکتا ہے کہ میں نے 11 چیزیں دیکھی۔ تو وہ کون سی 11 چیزیں ہیں جو دیکھی؟ وہ کوکب ہے کہ میں نے 11 ستارے دیکھے۔ تو احد عشر کوکباً، تو یہاں بیسیکلی کوکب جو ہے یہ لفظ تمیز کہلائے گا، چونکہ اس لفظ نے اپنے سے پہلے والے لفظ 11 کا ابہام دور کیا، ٹھیک ہے۔ چونکہ اگر صرف یہ کہا جاتا کہ میں نے 11 دیکھے تو ہم لوگ سوچتے رہتے کہ کیا 11 چیزیں دیکھی، تو کوکب کے لفظ نے آ کے تمیز کر دی کہ متکلم جو ہے اس کی مراد کیا تھی، اس نے کیا 11 چیزیں دیکھی ہیں۔ تو اس میں جو لفظ وضاحت کرتا ہے، ابہام دور کرتا ہے، اسے ہم تمیز کہتے ہیں۔ جیسے اس مثال میں کوکب تمیز ہے، اور جس لفظ کا ابہام دور کیا جاتا ہے اسے ممیز کہا جاتا ہے۔ جیسے احد عشر، یہ یہاں پر ممیز ہے، ممیز یعنی جس کی تمیز بیان کی جائے، جس کے معنی کو واضح کیا جائے۔ تو یہ تھی تمیز، یعنی نکرہ اسم جو کسی مبہم کلام یا لفظ کے بعد آتا ہے، اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے جس لفظ کو وہ واضح کرتا ہے، تمیز جس لفظ کے ابہام دور کرنے کے لیے لائی جاتی ہے اسے ممیز کہا جاتا ہے۔ تمیز کی اب ٹائپس کتنی ہیں؟ تو تمیز دو طرح کی ہے، ایک ہے جسے تمیز ذات کہتے ہیں، دوسری ہے جسے تمیز نسبت کہتے ہیں۔ تمیز ذات جو ہے اس کے ڈیفرنٹ نام ہے، اسے تمیز لفظ بھی کہا جاتا ہے، اسے تمیز مفرد بھی کہتے ہیں، اسے تمیز ملفوظ بھی کہتے ہیں۔ ہر ایک سے مراد ایک ہی ہے، یعنی جب اس کو ہم تمیز ذات کہہ رہے ہیں تو یہ نام اس کو اس لیے دیا گیا کہ یہ بیسیکلی کسی ذات، یعنی کسی شے کو، یہ معین شے ہے، اس کے ابہام کو دور کر رہی ہے، تو اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں تمیز ذات۔ جیسے اوپر والی مثال میں میں نے 11 دیکھے اگر کہا جائے تو 11 کا جو لفظ ہے وہ مبہم ہے، واضح نہیں ہے۔ تو کوکب جو ہے تمیز ذات کہلائے گی کہ اس نے اپنے سے پہلے آنے والے عدد کو واضح کیا۔ تو عدد
ہے یا اسی طرح وزن کے جو لفظ ہوتے ہیں، پیمائش کے جو الفاظ ہوتے ہیں، ان کی تمییز کو تمییز ذات کہتے ہیں کہ وہ معین شے کی مراد واضح کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسے ہم تمییز لفظ یا تمییز مفرد اس لیے کہتے ہیں کہ یہ والی تمییز کسی ایک لفظ یا مفرد کلمے کے ابہام کو دور کرتی ہے، یہ پورے کلام کے ابہام کو دور کرنے کے لیے نہیں لاتے۔ جیسے کوکب کو دیکھیں تو اس نے احد عشر کا جو ایک لفظ ہے اس نے اس کا ابہام دور کیا ہے، اور اسے تمییز ملفوظ بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ یہ تمییز جو ہے یہ لفظ کی وضاحت کے لیے لائی جاتی ہے، اور یوں بھی اسے تمییز ملفوظ اس لیے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس میں جو ابہام ہے وہ لفظ کی شکل میں ہوتا ہے، وہ ہم ابہام اس سے پہلے کسی لفظ کی صورت میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جیسے احد عشر کا لفظ ہے جو مبہم ہے، تو اس لیے اس کی تمییز کو تمییز ملفوظ، تمییز لفظ، تمییز مفرد، تمییز ذات، ان میں سے کوئی بھی نام دیا جا سکتا ہے، مراد سب سے ایک ہی ہے۔ یہ ابہام جو ہے یہ تین طرح کی چیزوں میں ہو سکتا ہے، یعنی تین طرح کے اسماء ہیں جن کی وضاحت کے لیے جو تمییز آتی ہے اسے ہم تمییز ذات کہتے ہیں۔ ان میں پہلی چیز عدد ہے، یعنی گنتی کے جو الفاظ ہیں وہ خود غیر واضح ہیں، چونکہ 5، 6، 8، 10 جتنے بھی گنتی کے لفظ ہیں وہ جب تک انہیں کسی لفظ سے منسوب نہ کیا جائے، یعنی ان کے بعد کوئی معدود ان کا نہ آئے تو واضح نہیں ہوتا۔ جیسے وہی ہم دیکھ لیں کہ میں نے 11 دیکھے، آپ کہیں کہ جی میں نے 3 کھائے، میں نے 2 خریدے، تو کلیئر نہیں ہوتا جب تک آپ اس عدد کے بعد یہ نہ بتائیں کہ کس چیز کا عدد آپ بتا رہے ہیں۔ تو عدد کو اپنے بعد ایک اسم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ اسم اس کا تمییز کہلاتا ہے۔ اسی طرح مقادیر، مقادیر مقدار کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اور مقادیر سے مراد وہ الفاظ ہیں جو کسی واضح یا کسی معین مقدار کو بیان کرنے والے جو الفاظ ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے وزن بتانے کے لیے الفاظ ہیں، جیسے کلو گرام ہے ہمارے پاس، جیسے گرام ہے، جیسے عربی میں دیکھیں تو صاع ہے، اردو میں ہمارے یہاں جیسے سیر ہے، من ہے، ٹن ہے۔ تو یہ جتنے اس طرح کے الفاظ ہیں جو ایک مقدار بتاتے ہیں معین، ٹھیک ہے، کسی شے کا وہ جیسے وزن بتا رہے ہیں، یا پیمائش بتا سکتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ملی میٹر، میٹر، تو یہ بھی ایک پیمائش بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یا جیسے کسی چیز کا ماپ ہو سکتا ہے، جیسے لیٹ سے لیٹر ہے، لیٹر ہو گیا، ملی لیٹر ہو گیا۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں یہ بھی معین مقدار بتا رہے ہیں نا، تو یہ خود غیر واضح ہیں، چونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ مجھے 1 کلو چاہیے، تو جب تک آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ 1 کلو کیا چیز، تو اس کے بعد اس کی تمیز نہیں لائیں گے تو کلو کا لفظ خود واضح نہیں ہے، چونکہ وہ ایک مقدار کا نام ہے اور وہ کسی شے کا نام نہیں ہے، وہ مقدار کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے مقدار کے لفظ بھی عدد کے لفظ کی طرح مبہم ہوتے ہیں، اور ان کی جو تمییز لائی جاتی ہے وہ تمییز ذات کہلاتی ہے۔ لیٹ سے اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو شہد چاہیے، تو شہد جو ہے وہ تمییز ذات ہوگا جو کلو کے لفظ کو آ کے ایکسپلین کر رہا ہے۔ اور اسی طرح کچھ الفاظ ہیں جنہیں ہم مشابہ مقادیر کہتے ہیں، یعنی وہ خود کوئی مقدار نہیں ہے، یعنی وہ کسی مقدار جیسے کسی وزن کو بتانے کا کوئی وہ پیمانہ نہیں ہے، یا کسی چیز کو ناپنے کا وہ کوئی معین جیسے پیمانہ نہیں ہے، جیسے لیٹر یا میٹر ہوتا ہے۔ اسی طرح وہ کسی فاصلے کو بتانے کا بھی کوئی لفظ نہیں ہے، یعنی جیسے ڈفرینٹ الفاظ ہیں نا ہمارے پاس وزن بتانے کے لیے، کسی شے کو ناپنے کے لیے، یا اسی طرح کوئی فاصلہ وغیرہ بتانے کے لیے، جیسے کلو میٹر ہے لیٹ سے، یا میٹر ہے، یا میل ہے، تو اس طرح کے الفاظ تو مقادیر ہیں۔ لیکن کچھ لفظ ہیں جو مقدار کی طرح یوز کیے جاتے ہیں، البتہ اصلاً وہ لفظ زبان میں مقدار کے لیے تھے نہیں، ٹھیک ہے، لیکن کلچر کی وجہ سے ہر کلچر میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو پھر مقدار کے لیے یوز کیے جانے لگتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے کوئی یہ کہے کہ یار مجھے ایک مٹکا دے دو اس چیز کا، تو ویسے تو مٹکا ایک برتن کا نام ہے، تو وہ کوئی مقدار کے لیے تو لفظ نہیں ہے، لیکن اس کو ہم لوگ یوز کر لیتے ہیں۔ جیسے کسی کو کہا جائے کہ ایک مٹکا بھر کے مجھے لیٹ سے گندم دے دو، یا کوئی بھی یہ چیز دے دو، تو اس طرح کے جملے میں جو مٹکا ہے یہ ایک طرح کی مقدار ہی کو بتا رہا ہے نا، چونکہ اس میں ایک معین حد تک وہ چیز آ سکتی ہے، ٹھیک ہے، اس کی چونکہ خاص لمٹ ہے یا اس کا ایک خاص ماپ ہے، ٹھیک ہے۔ یا اسی طرح اگر آپ کہیں کہ گھڑا بھر کے مجھے یہ چیز دے دو لیٹ سے، یا مجھے جیسے ایک کپ یا جگ یہ چیز چاہیے،
تو یہ الفاظ اصل میں تو برتن کے لیے یہ نام تھے، لیکن پھر مقدار کے لیے جیسے یوز کیے جانے لگے. یا اسی طرح جیسے ہم کہتے ہیں کہ مجھے ذرہ برابر یہ چیز چاہیے، یا تو ذرہ جو ہے یہ مقدار کا لفظ تو نہیں ہے، لیکن پھر مقدار یعنی بہت کم مقدار کو ظاہر کرنے کے لیے بول دیا جاتا ہے. تو ایسے الفاظ مشابہ مقادیر کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو تمییز ذات 3 طرح کے اسماء میں آتی ہے. عدد میں مقادیر، یعنی مقادیر سے مراد وہ الفاظ جو کسی وزن، کسی ماپ یا کسی فاصلے وغیرہ کو ناپنے کے لیے جو زبان میں الفاظ معین ہیں وہ مقادیر ہیں. اور پھر کچھ لفظ جو اصلاً تو مقادیر نہیں ہیں لیکن مقادیر یعنی کسی مقدار کو بتانے کے لیے استعمال کر لیے جاتے ہیں. یہ تینوں طرح کے الفاظ، ان کے بعد جو تمیز آئے گی وہ تمیز ذات ہوگی. عدد جو ہے اس کی اگزامپل ہے، جیسے ہمارے پاس لہو 99 نعجہ، یہ قرآن کریم میں وہ جو واقعہ آیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس 2 لوگ جو ہیں وہ جھگڑا کرتے ہوئے آئے، اور انہوں نے بتایا ایک شخص نے کہ میری 99 دمبی ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ میری 1 دمبی ہے. تو یہ جو اس نے کہا کہ لہو 99 نعجہ، کہ اس کی 99 دمبیاں ہیں، تو یہاں 99 کا جو لفظ ہے یہ عدد ہے، یہ خود مبہم ہے، چونکہ 99 کسی بھی شے میں ہو سکتا ہے. تو کون سی 99 چیزیں، وہ نعجہ سے واضح ہو رہا ہے، تو نعجہ یہاں تمیز ذات کہلائے گی. ٹھیک ہے، عدد جو ہے اس کی اگین پھر 2 ٹائپس ہوتی ہیں. ایک ہے جسے عدد صریح کہتے ہیں، دوسرا ہے جسے عدد مبہم کہا جاتا ہے. عدد صریح، صریح کا لفظ جب بھی آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے واضح، ظاہر. تو ایک تو وہ عدد کے الفاظ ہیں جو واضح طور پہ عدد پہ ہی دلالت کرتے ہیں، یعنی جو زبان میں کوئی کسی چیز کی تعداد بتانے کے لیے ہی وہ الفاظ پائے جاتے ہیں. تو جو گنتی کے لفظ ہیں، مثال کے طور پہ جتنے بھی 10 15 20 50، تو یہ الفاظ عدد صریح کہلائیں گے، چونکہ ان الفاظ کا مقصد ہی تعداد بتانا ہے کسی شے کی. لیکن کچھ لفظ ہیں جنہیں عدد مبہم کہا جاتا ہے، کہ وہ بھی کسی تعداد کو بتا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ تعداد کوئی واضح طور پہ نہیں ہوتی، یعنی وہ کتنی تعداد ہے، وہ لفظ کتنے عدد یا کسی شے کی کتنی تعداد کو ڈینوٹ کر رہا ہے یہ نہیں پتہ چلتا، بلکہ وہ لفظ عدد یا کسی بھی شے کی تعداد کے کنائے کے طور پہ استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ کتنے ہی چیزیں میں نے دیکھی ہیں، کتنے ہی لوگ میں نے اس طرح کے دیکھے ہیں. تو اب کتنے کا لفظ جو ہے یہ تعداد بتا رہا ہے کہ یعنی بہت سارے، لیکن وہ تعداد معین نہیں ہے کہ وہ کتنی ہے، بلکہ ہم کنائے یعنی اشارے کی غرض سے جب ہمیں یہ کہنا ہو کہ بہت سارے، تو ہم اس کے لیے کنایا یوز کر لیتے ہیں کتنے کا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں، یا مثال کے طور پہ اگر جیسے میں کچھ لوگ دیکھوں اور انہیں دیکھتے ہوئے میں آپ کو کہوں کہ اتنے ہی اسٹوڈنٹس تھے جو کل میرے پاس آئے تھے. اب تعداد مجھے واضح طور پہ نہیں پتا کہ وہ 5 تھے، 8 تھے، 10 تھے، لیکن کچھ لوگوں کا میں نے گروپ دیکھا اور میں نے آپ کو کہا کہ اتنے ہی تھے. ٹھیک ہے، تو یہاں اتنے کا جو لفظ ہے یہ بھی زبان میں کسی تعداد کو بتا رہا ہوتا ہے، لیکن وہ تعداد مقرر نہیں ہے. وہ اتنے سے مراد 1 بھی ہو سکتا ہے، 2 بھی، 10 بھی، 100 بھی. تو اس طرح کا جو عدد ہے، جو عدد کی طرف اشارہ کر رہا ہوتا ہے، یا جو کنائے کے طور پہ تعداد کے لیے یوز کیے جاتے ہیں الفاظ، لیکن وہ معین عدد نہیں ہوتا کوئی، اسے ہم عدد مبہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو عدد صریح معین مقدار کے لیے جیسے 11 کہ 11، یا 20 جیسے 20. اور عدد مبہم وہ عدد ہے جو کسی مقدار کے کنائے کے لیے استعمال کیا جائے، یعنی اس کی جانب اشارہ کرنے کے لیے. جیسے کم، تو کم ہے جیسے ہم اردو میں کتنا کہتے ہیں، کذا اتنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. جیسے لیٹس سے ہم کہتے ہیں رأیت کذا و کذا، تو رأیت کذا و کذا کا مطلب ہے کہ میں نے اتنے اور اتنے دیکھے، یعنی اتنے اور اتنے لوگ دیکھے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ قرأت کذا و کذا، کہ میں نے یہ وہ، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ پڑھا، یا میں نے ایسی ویسی چیزیں پڑھی. تو یہاں پہ بھی یا میں نے اتنی کتابیں پڑھی. لیٹ سے قرأت کذا و کذا من الکتب، تو اب یہ کذا کلیئر نہیں ہے کہ اس سے مراد کتنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کہتے ہیں کہ میں نے اتنی کتابیں پڑھی ہیں، مطلب اتنی ہی، تو وہ مقدار کچھ بھی ہو سکتی ہے. کعین یہ بھی کتنے کے سینس میں آتا ہے، تو کم اور کعین کثرت کو بتاتے ہیں، نہیں کتنے ہی. قضا جو ہے یہ
کوئی معین مقدار اس کی نہیں ہے، نہ کثرت نہ قلت، یہ دونوں پہ دلالت کر سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اتنے، ٹھیک ہے، یعنی کسی خاص عدد سے ریلیٹ کرنے کے لیے ہم یوز کرتے ہیں کہ جی جیسے جتنے یہ ہیں اتنے ہی میں نے میرے پاس بھی ہیں، لیٹ سے۔ تو اس طرح کے جو الفاظ ہیں کم، قضا، تعین، یہ عدد مبہم کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد مقادیر ہیں، یعنی وہ الفاظ جو مقدار بتانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ان کی بھی جو تمیز آتی ہے وہ تمیز ذات ہے، اور اس میں آگے یہ والی ٹائپس ہیں۔ وہ لفظ جو وزن بتانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جیسے حصل علی طن حدیدن، تو طن جو ہے یہ وہی جو ہم ٹن بولتے ہیں، ٹن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ مجھے 1 ٹن لوہا ملا۔ تو یہاں ٹن جو ہے چونکہ ایک مقدار ہے، وہ ایک خاص وزن ہے، لیکن وہ وزن کسی بھی شے کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ تو یہاں حدیدن نے آ کے ٹن کے لفظ کو ایکسپلین کیا کہ مجھے 1 ٹن میرے پاس کیا ہے، تو حدید تمیز ذات ہے جو ٹن کو ایکسپلین کر رہا ہے۔ اسی طرح کیل، کیل سے مراد ہے ماپ، جو ماپ کے لیے الفاظ ہوتے ہیں زبان کے اندر، جیسے عندی قفیزان برن، کہ میرے پاس، بر کہتے ہیں گندم کو، کہ میرے پاس گندم کے 2 قفیز ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قفیز جو ہے یہ پیمانہ ہے جو 16 کلو کے برابر ہوتا ہے۔ نمبر 3 جیسے مساحت، مساحت کا مطلب ہوتا ہے پیمائش، یعنی فاصلہ، رقبہ بتانے کے لیے جو الفاظ ہوتے ہیں، جیسے آپ کہتے ہیں کنال، مرلہ، ایکڑ، یہ سارے لفظ جو ہیں یہ مقدار ہیں جو کسی فاصلے کو، کسی رقبے کو بتاتے ہیں۔ تو ان کے بعد بھی جو لفظ آئے گا وہ تمیز ہے، جیسے عندی جریب اردن، کہ میرے پاس ایک بھیگا زمین ہے۔ بھیگا جو ہے وہ 4 کنال کے لیے جریب کا لفظ یوز کرتے ہیں عربی میں۔ تو یہ جریب جو ہے یہ بھی اب ایک مقدار ہے، تو وہ 4 کنال کیا چیز ہے میرے پاس، وہ اردن آ کے واضح کر رہا ہے کہ وہ زمین ہے۔ تو اردن تمیز کے لیے، اسے ہم تمیز کہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو مقادیر، چاہے وہ وزن ہو، چاہے وہ ماپ ہو، چاہے وہ رقبہ وغیرہ یا فاصلہ بتانے کے لیے لفظ ہوں، ان سب کی تمیز ذات استعمال کی جاتی ہے۔ لاسٹ ہے تمیز ذات میں ہمارے پاس وہ الفاظ جو مقادیر کے مشابہ ہیں، جیسے کہ اوپر میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ مشابہ مقادیر وہ لفظ ہیں جو مقدار کے لیے اصلاً تو زبان میں وضع نہیں کیے گئے تھے، لیکن پھر وہ استعمال ہو جاتے ہیں مقدار کے لیے۔ مثال کے طور پہ ما فی رأسہ مثقال ذرہ عقلا، کہ اس کے سر میں ذرہ برابر عقل نہیں۔ تو یہاں ذرہ جو ہے یہ مقدار ہے جو بہت ہی قلیل مقدار ہے، اس کو شو کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو ذرہ کے بعد جو لفظ آئے گا کہ اس کے پاس ذرہ بھی نہیں ہے کس چیز کا، عقل کا، تو عقل کا لفظ جو ہے یہ تمیز ذات کے طور پہ آیا، اسی لیے منصوب استعمال کیا گیا۔ اسی طرح کچھ الفاظ ہوتے ہیں جو کیل یعنی ماپ کو بتانے کے لیے آتے ہیں، جیسے اشتریت جرہ سمنن، جرہ کہتے ہیں گھڑے کو، میں نے ایک گھڑا گھی خریدا، سمن گھی ہے۔ تو اب گھی کے لیے آپ نے جو ماپ کا لفظ استعمال کیا وہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو زبان میں ماپ ہی کو ظاہر کرتا ہو، آپ نے بلکہ ایک گھڑا استعمال کیا جو کہ اصلاً ایک ظرف ہے، جو اصلاً ایک برتن ہے، لیکن آپ نے پھر اس کو یہاں پہ ماپ ظاہر کرنے کے لیے یوز کیا، تو اس لیے اس کے بعد بھی جو لفظ آئے گا وہ پھر تمیز ذات ہی ہوگی۔ ایسے الفاظ جو فاصلے یا رقبے وغیرہ کو ظاہر کرنے کے لیے آ جاتے ہیں زبان میں، ان میں راحہ کی ایگزامپل لی جا سکتی ہے کہ ما فی السما قدر راحہ صحابا، راحہ جو ہے ہتیلی کو کہتے ہیں۔ تو آپ یہاں کہہ رہے ہیں کہ آسمان میں ہتیلی برابر بھی بادل نہیں ہے، یعنی بالکل بادل دکھ ہی نہیں رہا، آسمان بالکل صاف ہے۔ تو یہاں راحہ اصل میں تو جو ہاتھ کی ہتیلی ہے اس کے لیے زبان میں بولا جاتا ہے، لیکن یہاں ہتیلی یا اسی طرح ہم لوگ بالشت یا بازو یا ہاتھ یا انگلیاں، جیسے 3 انگلیاں، 4 انگلیاں، اس طرح کے الفاظ ہم فاصلہ بتانے کے لیے زبان میں بول لیا کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت مقدار کی مشابہت چونکہ ہے، ان میں مقدار کی طرح کا معنی دے رہے ہوتے ہیں، تو ان کے بعد بھی پھر تمیز ریکوائرڈ ہوتی ہے اور وہ تمیز ذات آئے گی، ٹھیک ہے۔ تو تمیز کی 2 ٹائپس ہیں، تمیز ذات اور تمیز نسبت۔ تمیز ذات ہم نے دیکھا ہے کہ 3 طرح کے اسماء میں آتی ہے، عدد میں، مقادیر میں اور مشابہ مقادیر میں۔ مقادیر سے مراد وزن، کیل اور مساحت، یعنی جو تولنے کے لیے الفاظ ہیں، جو ناپ ظاہر کرنے کے لیے الفاظ ہیں، یا جو فاصلہ ظاہر کرنے کے لیے الفاظ ہیں، یہ سارے مقادیر ہیں۔ اور مشابہ مقادیر سے مراد وہ الفاظ ہیں زبان میں جو اصلاً وزن، ناپ یا فاصلے کے لیے تو نہیں ہوتے لیکن استعمال ہو جاتے ہیں کنایتاً ان کے لیے۔ تو ایسے تمام الفاظ انہیں تمیز کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ تمیز جن کی آئے گی اسے ہم تمیز ذات یا تمیز لفظ کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس تمیز
کو ہم استعمال کیسے کرتے ہیں، اس کا اعراب کیا ہوتا ہے۔ جہاں تک بات ہے مقادیر اور مشابہ مقادیر کی، یعنی وہ الفاظ جو مقدار ظاہر کرنے یا جو مقدار ظاہر کرنے کے لیے آئے ہیں اصلاً وہ مقدار کے لفظ نہیں ہیں، ان دونوں کی تمییز منصوب آتی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے۔ جیسے اوپر جتنی اگزامپلز ہیں آپ دیکھیں، ذرۃ عقلاً تو عقلاً منصوب آیا ہے، سمنن منصوب آیا ہے، صحابن منصوب ہے، اوپر ارضن منصوب ہے۔ تو مقادیر اور مشابہ مقادیر دونوں کی تمییز منصوب ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی تمییز کو ہم مجرور بھی پڑھ سکتے ہیں حرف جر من دے کے، یا اضافت کے طور پہ بھی، یعنی مضاف الیہ بنا کے بھی آپ اس کی تمییز کو مجرور لا سکتے ہیں۔ اب دیکھیے تینوں ایگزامپلز جو ہیں، یعنی پہلی بات یہ کہ ہم اس کی تمییز کو منصوب یوز کرتے ہیں، اور ہم مجرور بھی لا سکتے ہیں، مجرور مضاف الیہ بنا کے بھی اور مجرور من بنا کے بھی، صحیح ہے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ جو مقدار کے الفاظ ہیں یا جو ان کے مشابہ الفاظ ہیں، ان کی تمییز اعرابی اعتبار سے تین طرح سے استعمال کی جاتی ہے، منصوب بھی لائی جا سکتی ہے، مضاف الیہ بنا کے مجرور لائی جا سکتی ہے، اور من کے بعد مجرور استعمال کی جا سکتی ہے۔ دیکھیے اشتریت غراما ذهبا کہ میں نے 1 گرام سونا خریدا، ذهب سونا ہے اور غرام گرام کو کہتے ہیں، جو ایک مقدار بتا رہا ہے کہ میں نے 1 گرام سونا لیا۔ آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں اشتریت غرام ذهب، تو ذهب کو آپ نے مضاف الیہ بنا لیا، اور آپ اس کو من کے بعد بھی مجرور لا سکتے ہیں، اشتریت غراما من ذهب۔ اسی طرح باع الفلاح فدانا برسیما، فدان عربی میں ایکڑ کو، یعنی جو 8 کنال کا رقبہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے۔ تو آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فلاح یعنی کسان جو ہے اس نے 1 ایکڑ برسیم بیچا۔ برسیم اس گھاس کو کہتے ہیں جو جانوروں کے چارے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو کسان نے 1 ایکڑ بھر جو گھاس تھا وہ اس نے بیچ دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں برسیمن کو ہم نے منصوب استعمال کیا، اور ہم اس کو مضاف الیہ لا کے مجرور بھی کر سکتے ہیں، جیسے باع الفلاح فدان برسیمن، اور یوں بھی کر سکتے ہیں باع الفلاح فدانا من برسیمن۔ اسی طرح باعن التاجر مترا صوفا، صوف کہتے ہیں اون کو، متر کہتے ہیں میٹر کو، تو مجھے تاجر نے 1 میٹر اون بیچا، یوں بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی صوفن کو منصوب لا سکتے ہیں، مضاف الیہ بھی بنا سکتے ہیں، جیسے باعن التاجر متر صوف، اور من کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں باعن التاجر مترا من صوف، ٹھیک ہو گیا۔ تو عدد کو ہم نے ابھی اس میں ڈسکس نہیں کیا، چونکہ عدد کو ہم اینڈ پہ زیادہ ڈیٹیل سے دیکھیں گے، اس کی تمییز کئی طرح سے آ سکتی ہے، اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس بات پہ کہ عدد کون سا ہے، تو اس لیے عدد کی تمییز بعد میں دیکھیں گے۔ تمییز لفظ میں ہم نے مقادیر اور مشابہ مقادیر کو فی الحال ڈسکس کیا ہے، ان کی تمییز منصوب بھی آ سکتی ہے، مضاف الیہ بن کے مجرور بھی آتی ہے، اور من کے ساتھ بھی مجرور آ سکتی ہے۔ اب آگے چلیں، تمییز نسبت اس کے نام سے جیسے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تمییز کسی ذات یعنی کسی معین شے کی وضاحت کے لیے نہیں آتی، بلکہ کسی نسبت کی وضاحت کے لیے آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ اوپر ہم نے ڈیفینیشن میں یہ ڈسکس کیا تھا کہ یہ تمییز وہ لفظ ہے جو اپنے سے پہلے مبہم کا ابہام دور کرتا ہے۔ تو مبہم میں نے وہاں پہ بھی عرض کیا تھا کہ دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، مبہم لفظ بھی ہو سکتا ہے، مبہم کلام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبہم لفظ کو تو ہم نے دیکھ لیا، مبہم لفظ کون سے ہو سکتے ہیں؟ عدد، مقادیر، مشابہ مقادیر، یہ مبہم الفاظ ہیں، ان کی تمییز تمییز ذات، تمییز لفظ، تمییز ملفوظ وغیرہ کہلا سکتی ہے، یا تمییز مفرد۔ اب جو دوسری تمییز ہوتی ہے جو اپنے سے پہلے کسی پورے کلام کے ابہام کو دور کر رہی ہے، اس سے پہلے کوئی مکمل جملہ آیا ہے وہ اس کے ابہام کو دور کر رہی ہے، اس تمییز کو ہم تمییز نسبت کہتے ہیں۔ تمییز نسبت اس کو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو جملہ آیا ہوتا ہے اس جملے میں جو نسبت ہوتی ہے، یعنی نسبت کیا ہے کہ بیسیکلی کوئی بھی جملہ آتا ہے تو اس میں ہم اسناد کرتے ہیں نا، یعنی مسند الیہ سے کوئی بات جوڑتے ہیں، تو وہ جو اسناد کی جاتی ہے، جو نسبت کی جاتی ہے، وہ مبہم ہوتی ہے، یعنی یہ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کسی اسم کے بارے میں یہ بات کیوں کی گئی ہے، اس سے یہ چیز کیوں جوڑی گئی ہے، کس پہلو سے اسے یہ نسبت دی جا رہی ہے، تو پھر جو لفظ اس نسبت کو آ کے واضح کرتا ہے اسے ہم تمییز نسبت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے یوں کہا جائے کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، اب یہ مکمل جملہ ہے،
لیکن اس سے ایک ابہام پیدا ہوتا ہے کہ اچھائی جو ہے اس کے ڈفرینٹ پہلو ہو سکتے ہیں. اچھائی ایسی شے نہیں ہے کہ اس کی کوئی ایک ہی ڈائمنشن ہو، اس کے مختلف ایسپیکٹس ہو سکتے ہیں. تو اگر یہ سوال اٹھے کہ بھائی کس اعتبار سے تم کہہ رہے ہو کہ وہ تم سے اچھا ہے، کس چیز میں اچھا ہے، تو پھر جو لفظ آ کے اسے واضح کرے گا تو وہ بیسیکلی اچھائی کی جو نسبت ہم نے کی ہے کسی بھی شخص کی جانب، وہ اس نسبت کی وضاحت کر رہا ہے نا، اس نسبت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر رہا ہے. تو اس لیے ہم اسے تمییز نسبت کہیں گے. جیسے یوں کہا جائے کہ وہ مجھ سے عربی میں زیادہ اچھا ہے، تو یہاں واضح ہو گیا کہ وہ عربی جاننے میں مجھ سے زیادہ بہتر ہے، تو میں نے اس نسبت کو اسپیسیفائی کیا. اسی اسپیسیفیکیشن کی وجہ سے ہم تمییز کو ایکوزیٹو آف اسپیسیفیکیشن کہتے ہیں، اور اسی لیے ہم اس تمییز کی اس ٹائپ کو تمییز نسبت کہتے ہیں کہ یہ اپنے سے پہلے والے کلام میں جو ایک نسبت ہوتی ہے کہ کسی لفظ سے جو بات جوڑی جا رہی ہے اس نسبت میں پائے جانے والے ابہام کو دور کرتا ہے. ہم اس کو اسی لیے تمییز جملہ بھی کہتے ہیں کہ یہ اپنے سے پہلے والے جملے کا ابہام دور کرتا ہے. ٹھیک ہے، کسی لفظ کا ابہام دور نہیں کر رہا بلکہ جملے کا. تو جیسے پہلی ٹائپ کو ہم نے تمییز لفظ، تمییز مفرد بولا تھا، اس کو تمییز جملہ بھی کہا جاتا ہے، تمییز نسبت کو. اور اسی طرح اس کا ایک تیسرا نام ہے تمییز ملحوظ. تمییز مفرد کو تمییز ملفوظ کہا تھا ہم نے، اس لیے کہ اس میں جو ابہام ہے وہ لفظ کی شکل میں نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسے عدد آیا تو عدد ایک لفظ ہے جو ہمیں دکھ رہا ہے اور ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ وہ لفظ مبہم ہے، تو اس لیے جو اس کی تمییز ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ تمییز ملفوظ. ٹھیک ہے، کہ وہ ملفوظ ابہام کی تمییز ہے. لیکن ملحوظ کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر نہیں آ رہا، جس کا لحاظ کیا جا رہا ہے. جیسے ملحوظ رکھ رہے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بات ملحوظ رہے، یعنی یہ بات ذہن میں رہے، اس بات کو آبزرو کیا جائے. ملحوظ ملاحظے سے ہی ہے نا بیسیکلی، کہ اس بات کا آپ ملاحظہ کیجئے، یعنی اس بات کو اپنی نظر میں رکھیے، اس کو آبزرو کیجئے. تو اس کو تمییز ملحوظ اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ تمییز جس جملے میں آتی ہے اس میں ابہام کسی لفظ میں نہیں ہوتا جو ہمیں دکھ رہا ہو، بلکہ ابہام ملحوظ رکھا جاتا ہے، یعنی اس ابہام کو ہم معنی میں تلاش کر سکتے ہیں، لفظ میں نہیں. اب جیسے کہا گیا کہ وہ مجھ سے اچھا ہے، وہ مجھ سے بہتر ہے، تو یہاں کوئی معین لفظ نہیں ہے کہ جس میں ہمیں ابہام دکھ رہا ہو، بلکہ وہ جو اوور آل میننگ ہے اس میں ایک ابہام آ رہا ہے، تو ابہام ملحوظ رکھا جا رہا ہے، یعنی اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں لیکن کسی لفظ کی شکل میں ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا، بلکہ اوور آل وہ جملے میں پایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے جی، اس تمییز کو تمییز نسبت کہتے ہیں. اب اس کی مثال اگر قرآن کریم سے لی جائے تو یہ مثال ہے ہمارے پاس کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا. اس آیت کا معنی کیا ہے وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا؟ جی سر، یہی کہ ان کا سر بھڑک اٹھا سر ان کا بڑھاپے سے. بالکل. تو اب یہاں دیکھیں کہ یہ حضرت زکریا علیہ السلام بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ سے جب انہوں نے فریاد کی اولاد کے لیے، تو اب یہاں انہوں نے لفظ استعمال کیا، یہ جو کلام ہے اس میں استعارہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک تشبیہی رنگ اس میں پایا جاتا ہے. تو آپ فرما رہے ہیں کہ وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ، کہ سر جو ہے وہ بھڑک اٹھا ہے میرا. اب یہاں دیکھیں تو ابہام اس جملے میں پایا جا رہا ہے، اس نسبت میں پایا جا رہا ہے. وہ ابہام ہمیں کسی لفظ میں نظر نہیں آ رہا، ملفوظ نہیں ہے، بلکہ اس کے معنی میں ملحوظ ہے، یعنی اس کے معنی میں ہم اس کو غور کر سکتے ہیں، اس کے معنی میں ہمیں وہ دکھ رہا ہے کہ سر کو بھڑکنے سے نسبت دی ہے. اب یہ عجیب ہے، چونکہ بھڑکتی کیا ہے، آگ بھڑکتی ہے نا، تو نسبت جو ہے بھڑکنے کی ہم آگ یا اس طرح کی چیز کی کرتے ہیں جو جل سکتی ہو. سر تو نہیں جل سکتا، یا سر تو آگ نہیں ہے، یا وہ کوئی شعلہ تو نہیں ہے جو بھڑک اٹھا. تو یہاں بیسیکلی اب پھر ابہام پیدا ہو رہا ہے کہ یہ نسبت عجیب ہے کہ بھڑکنے کی نسبت سر سے کیوں کی گئی. تو اس ابہام کو، اس نسبت کا ابہام جو دور کر رہا ہے، یا جو لفظ واضح کر رہا ہے اس نسبت کو کہ سر کے بھڑکنے سے مراد کیا ہے، وہ لفظ شیبن ہے، کہ سر بھڑک اٹھا ہے بڑھاپے کی سفیدی سے. وہ جو بڑھاپے کی وجہ سے سفید بال آتے ہیں، تو سفید بال گویا جیسے آگ بھڑکتی ہے اور بھڑکتے ہوئے اپنے آس پاس کی چیزوں کو جلا دیتی ہے اور اس میں تیزی سے پھیلتی ہے، تو اسی طرح وہ سفید بال وہ میرے سر میں گویا انہوں نے ایک آگ لگا رکھی ہے اور وہ بھڑک رہی ہے، یعنی وہ تیزی سے وہ بال جو ہیں وہ ہر پورے سر کو اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں.
تو یہ ایک استعارہ ہے کہ گویا بھڑکنے کی صفت جو ہے آگ سے لی اور اس کی نسبت کر دی سر سے، اور پھر اس نسبت کی وضاحت کی شیب کے لفظ سے کہ بڑھاپے میں وہ جو سفیدی ہے وہ گویا کہ آگ کی طرح اس کی وجہ سے میرا سر بھڑک گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں استعارہ بھی پایا جا رہا ہے، اور اس استعارے کی وجہ سے ابہام ہے، جس ابہام کو آ کے شیب کے لفظ نے دور کیا۔ تو یہ جو شیب ہے اس کو ہم کہیں گے تمییز نسبت، اسی کو تمییز جملہ بھی کہہ سکتے ہیں اور اس کو تمییز ملحوظ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسری اگزامپل ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ یعنی ہم نے زمین کو پھاڑ دیا۔ زمین کو پھاڑنے سے اب کیا مراد ہے؟ یہاں کئی معنی لیے جا سکتے ہیں کہ زمین کو پھاڑ دیا تو کیا زمین ختم ہو گئی؟ کیا یہ قیامت کے دن کی بات کی جا رہی ہے کہ زمین کو پھاڑ دیا اور لوگوں کو اس میں دھسا دیا؟ کیا کسی عذاب کی بات ہو رہی ہے؟ یا یہ کہا جا رہا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیا اور ہم نے نئی زمین پیدا کر دی جیسا کہ قیامت کے دن ہوگا؟ تو یہ کئی طرح کے معنی اس میں نکل سکتے ہیں۔ تو اب اس ابہام کی وضاحت کے لیے لفظ آیا ہے عیونن، کہ یہ جو پھاڑنے کی نسبت زمین سے کی گئی تو مراد کیا ہے؟ عیون کا لفظ آ کے اس کو واضح کر رہا ہے، تو اس لیے عیون کو ہم تمییز نسبت کہیں گے کہ ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشمے بنا کر۔ تو اب یہ واضح ہو گیا کہ اچھا زمین کو پھاڑنے سے مراد یہ کہ اس میں ہم نے پانی جو ہے اس کو جاری کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں شیبن تمییز ہے اور دوسری مثال میں عیونن تمییز ہے۔ اب تمییز نسبت جو ہے اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ یہ ہمیشہ منصوب استعمال ہوتی ہے، یہ مجرور نہیں آ سکتی کبھی بھی، ٹھیک ہے۔ تمییز لفظ جو تھی اس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ مقدار والے لفظ اور مقدار جیسے معنی دینے والے لفظ وہ دونوں منصوب بھی آتے ہیں، مجرور بالاضافہ بھی آتے ہیں، مجرور بحرف جر بھی آتے ہیں، تین طرح سے آ سکتے ہیں۔ عدد کی تمیز کی جہاں تک بات ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے ڈیٹیل سے، تو اس کی تمیز بھی کئی طرح سے آتی ہے، مجرور بھی آتی ہے، اور مجرور میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جمع مجرور ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مفرد مجرور ہو، پھر منصوب بھی آ سکتی ہے۔ تو عدد کی تمیز بھی کئی طرح سے آتی ہے، اس میں ڈفرینٹ ویریشنز ہیں۔ البتہ جو تمییز نسبت ہے وہ صرف اس کا ایک ہی اعراب ہوتا ہے اور وہ ہمیشہ منصوب استعمال کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے الحمدللہ یہ مکمل کر لیا کہ تمییز کی جو دو ٹائپس ہیں، ایک دفعہ پھر دیکھ لیں۔ تمییز ہم کہتے ہیں نکرہ اسم کو جو اپنے سے پہلے والے لفظ میں یا جملے میں موجود ابہام کو دور کرتا ہو۔ اگر تمییز جو ہے کسی لفظ کے ابہام کو دور کرے تو اسے ہم تمییز ذات یا تمییز لفظ کہتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے عدد کے بعد یا مقدار کے بعد یا مقدار جیسے معنی پہ دلالت کرنے والے لفظوں کے بعد۔ اور دوسری ٹائپ ہے تمییز جملہ یا تمییز نسبت، جو اپنے سے پہلے والے جملے میں موجود نسبت کے ابہام کو دور کرتا ہے۔ تمییز نسبت جو ہے یہ ہمیشہ منصوب ہوتی ہے، جبکہ مقدار اور مشابہ مقدار کی تمییز منصوب ہو سکتی ہے، مجرور بالاضافت بھی ہو سکتی ہے اور مجرور بحرف جر بھی ہو سکتی ہے۔ اب صرف ایک چیز رہ گئی اس ٹاپک میں، وہ ہے عدد، کہ عدد اور عدد کی تمییز کیسے استعمال کی جاتی ہے، تو اب ہم انشاءاللہ وہ کریں۔